ہو۔ اب اللہ پاک کو پانے کا کیا راستہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے۔ ان کے اوپر اللہ نے اس کو دماغ اور دل دیا ہے سوچنے کے لیے۔ یہ چار راستے ہیں۔ آنکھ سے اللہ کی مخلوقات کو دیکھے اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کانوں سے اللہ کی مخلوقات کے متعلق سنے اور اس کو سوچے، اور زبان سے اللہ کی مخلوقات کے متعلق بولے، پھر اللہ پاک کی ذات عالی کو سوچے۔ یہ ایک لمحہ فکر جو اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے انسان کسی تنہائی میں، گوشے میں، اکیلے میں بیٹھ کر کرتا ہے، اور اس تنہائی کی اس گوشے میں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کی عظمت اور جلال اور کبریائی اور عظمت کو سوچتے سوچتے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے۔ یہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ تھوڑی دیر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، سجدوں سے افضل ہے۔ یہ جو آتا نا کہ عالم کا جو ہے وہ سونا، وہ بھی عبادت ہے، اور عابد کی ساری رات اور عالم کی ایک گھڑی اس سے بھاری ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ ایک عالم 1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ باری ہے۔ یہ حدیث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے متعلق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اللہ پاک کو اس طور پر جانتے ہیں جو علم کے ذریعے سے اللہ نے ان کو یہ وہ دیا ہے۔ لا یستوی الذین والذین لا یعلمون، یعنی علم والے اور بغیر علم والے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہیں۔